همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود سيد عن المجدد والمصطفى الأمجد وبالقاسم محمد والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قالت الصديقة الشهيدة أنتم عباد الله نصب أمره ونهيه وحملة دينه ووحيه وأمناء الله على أنفسكم. صلوات علی محمد وعلی محمد. بچے کو چپ کرانے کے لیے آپ ذرا بھی زبردستی مت کیجیے. جو کر رہا ہے کرنے دیجیے، وہ بچہ ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی کو بھی کوئی ڈسٹرب نہیں ہے، سب متوجہ ہے. اور اگر کسی کو ڈسٹرب ہے بھی تو پرابلم بچے کی نہیں ہے. بڑے اگر بچے کی آواز متوجہ ہو جائیں تو پرابلم ادھر کی. بچہ تو کرے گا ہی، وہ تو ناسمجھ ہے. ہم لوگ بعض اوقات بچوں پہ زبردستی پریشر ڈالتے ہیں، ان سے وہ توقع کرتے ہیں جو بچوں کے امکان میں نہیں ہے، جبکہ پرابلم ہمارے اندر ہوتی ہے، مشکل ہماری طرف ہوتی ہے. اور تربیت کے پہلو سے دیکھا جائے تو یہ کوئی بھی زبردستی بچے کے لیے یہ تربیت پہ غلط اثر ڈالتی ہے. وہ چلا رہا چلانے دیں آپ اس کو، کوئی مشکل نہیں. ایام شہادت صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے موقع پہ بی بی کے خطبہ فدق کی روشنی میں ہماری ذمہ داری کے عنوان سے جس گفتگو کا آغاز ہوا تھا وہ آج اپنے دوسرے مرحلے میں. کل کی گفتگو میں جو معروضات ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی وہ یہ کہ انسانیت کی مشکل در واقع اسی جگہ سے شروع ہوئی، کیونکہ لوگوں کو ایک صحیح حکومت کہ جو لوگوں کے لیے ایک تدبیر قائم کر سکے وہ نہیں ملی. اور یہ مشکل آج بھی لوگوں کے امور پہ جو چیز حاوی ہوتی ہے وہ حکومت حاوی ہوتی ہے. یہ حکومت اگر صحیح نہیں ہوگی تو پرابلم. یہ ساری گفتگو، یہ جو حالات ہیں، اس کی بنیاد پہ ہم کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے. جب تک ہم اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کریں گے ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور چونکہ ذمہ داریوں کا احساس نہیں ہوتا ہے لہٰذا بعض اوقات مجلس تو ہم کرتے ہیں لیکن مجلس کے باوجود جو بی بی چاہتی ہیں، جو بی بی کی تحریک ہے، جو اہداف و مقاصد ہیں وہ پائمال ہو جاتے ہیں. یہ زیادہ بدترین عمدن نہیں ہوتا یہ، لیکن غلطی سے ہی صحیح وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم کو وہ چیزیں معلوم نہیں. تو خود اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بیٹھے رہیں اور معلوم نہ کریں، نہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم معلوم کریں. اسی سلسلہ بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے کل خطبے کے بعض حصے پیش کیے، شروع کیے. بعض برادران کا اصرار ہے کہ خطبے کی گفتگو یعنی خود بی بی کا جو خطبے کا متن ہے اس کو زیادہ پیش کیا جائے. ظاہر سی بات ہے کہ جب اس کو زیادہ پیش کریں گے تو پھر دوسرے مطالب ہیں، جو وضاحت ہے وہ کم ہوگی. تو بہرحال ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس خطبے کے متن کو تھوڑا زیادہ پیش کریں تاکہ اسی بہانے کم سے کم ایک خطبے کا، چونکہ گفتگو کا مقصد بھی برادران کا جو اصرار ہے ایسا نہیں کہ ان کا اصرار ہے، نہیں، وہ لاجک ہے، اس میں ایک منطق ہے. گفتگو کا بھی اصل مقصد یہی ہے کہ ائمہ کے اقوال، ان کی سیرت، ان کے مشن، ان کی تحریک کو پہنچایا جائے. اس کے علاوہ ہم لوگوں کا اپنا تو کچھ نہیں ہے کہ جو ہم اپنا پیش کریں، یہ تو غلط ہو جائے گا. لہٰذا اس جہت سے ہی صحیح
یہ بی کی تعلیمات اور گفتگو اگر ہمارے درمیان زیادہ پیش کی جائے، چونکہ ہم نے کل برادران سے گزارش بھی کی تھی کہ خطبے کو انشاءاللہ پڑھ کے آئیں، یہ ایک طرح کا ہوم ورک تھا، امید ہے کہ انشاءاللہ اس پہ توجہ دی ہوگی، اور امید یہ ہے کہ ایک نظر خطبے پہ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد، ایک نظر حتماً خطبے پہ ڈالی ہوگی، تو اس کے نتیجے میں یہ گفتگو تھوڑا سا مانوس نظر آئے گی۔ چونکہ یہ ساری گفتگو تحریک سے متعلق ہے کہ جس کا اصل معاملہ حکومت اور حکومت اسلامی کی جو انسانیت کے لیے مفید اور بنیاد ہے، لہذا یہ بات بھی عرض کرتے چلیں کہ بی نے جو ذمہ داریاں بتائی ہیں، اس ذمہ داری کو اگر ہم دیکھیں تو بعض بلکہ اچھی خاصی ذمہ داریاں ڈائریکٹ اور اچھی خاصی انڈائریکٹ یا قرآن سے متعلق ہے، یا وہ ذمہ داریاں کی جو رسول یا رسول کے جانشین سے متعلق ہے انسان کی، یعنی ہمارے لیے ہم اس دنیا میں ہیں تو ہر چیز سے متعلق کچھ نہ کچھ ذمہ داری تو ہے نا، اگر مجلس میں بھی آئے ہیں تو اس سے متعلق کوئی ذمہ داری ہے، کوئی بھی ہم سے کسی چیز کا رابطہ ہو رہا ہے تو ایک وہ چیز ہم کو ذمہ داری دیتی ہے۔ اللہ نے اتنی عظیم نعمت ہم کو عطا کی ہے، قرآن اور اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے حوالے کیا ہے اور آخر وقت تک اعلان کیا، پیش کیا کہ ہم تمہارے درمیان یہ دو عظیم چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت، تو یقیناً اس سے متعلق ذمہ داری۔ خطبہ فدق میں اگر دیکھیں تو بی نے ان دو چیزوں سے متعلق جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اس کی طرف ہم کو متوجہ کیا ہے۔ یہ چیزیں ڈائریکٹ بھی ہیں اور انڈائریکٹ بھی ہیں۔ ڈائریکٹ میں باقاعدہ کہا گیا ہے کہ یہ قرآن ہے اور اس سے متعلق یہ ہے، تم سے متعلق یہ ہے، اس کے فوائد ہیں، ساری چیزیں۔ انڈائریکٹ میں وہ احکام، وہ شریعت، وہ سسٹم، وہ نظام جو ہم کو بتایا گیا ہے، در واقع وہ قرآن اور اہل بیت کی ہی روشنی میں، تو یقیناً وہ ہماری ذمہ داریوں میں۔ اسی بات کو ہم دوسرے الفاظ میں کہیں کہ جو آج کے ہمارے جوانوں اور نوجوانوں کی لینگویج ہے، زبان ہے، قرآن یعنی سسٹم، اہل بیت یا ائمہ یا خود رسول کی ذات یعنی حاکم یا لیڈر، یہ دو چیزیں۔ اور دیکھیں کسی بھی قوم یا امت کے آگے بڑھنے کے لیے، اس پہ ہم نے شاید ماہ رمضان میں اسی سال یا کسی موقع پہ گفتگو کی ہے، کسی بھی قوم کے آگے بڑھنے کے لیے یہ دو چیزیں بہت اہم ہیں، صحیح سسٹم، صحیح لیڈرشپ۔ جو یہ بات ہم آپ کی خدمت میں ہم نے کل بھی عرض کی اور آج بھی اشارہ کیا کہ حکومت اور انسانیت ترقی نہیں کر رہی ہے چونکہ غلط حکومت ہے، تو واقعی غلط حکومت یا غلط سسٹم کی وجہ سے ترقی نہیں کر رہی۔ آج دنیا میں وہ ممالک کی جو ترقی یافتہ ممالک کہے جاتے ہیں، وہ کس بنیاد پہ کہے جاتے ہیں ترقی یافتہ؟ زمینوں کی بنیاد پہ؟ آسمان کی بنیاد پہ؟ نہیں، وہ ترقی یافتہ ممالک اپنے سسٹم کی بنیاد پہ کہے جاتے ہیں، یا وہاں کا حاکم اپنے ملک کو ترقی اور کمال کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو سسٹم اور حاکم مل کے، دونوں میں سے ایک میں بھی اگر پرابلم ہوگی تب بھی آگے نہیں بڑھ سکتے، ترقی نہیں کر سکتے۔ اگر سسٹم صحیح نہیں ہوگا تب بھی نہیں، اگر حاکم یا لیڈر صحیح نہیں ہوگا تب، دو چیزیں اہم ہیں، ایک دم ضروری۔ اسلام نے بھی امت کو ان دو چیزوں کے حوالے کیا اور امت سے بتایا کہ اس کے متعلق تمہاری ذمہ داری ہے۔ جب تک ہم ان دو چیزوں سے متعلق اپنی ذمہ داری کو نہیں انجام دیں گے، اس وقت تک ہم کمال اور ترقی تک نہیں پہنچ سکتے۔ آج بھی جو بات ہے کہ اگر یہ امت اس پرفیکٹ سسٹم پہ عمل کرتی یا آج بھی کر لے، اس پرفیکٹ لیڈرشپ کے حوالے ہو جاتی یا آج بھی ہو جائے، تو یہ امت ترقی کر لے گی اور کمال تک چلی جائے گی۔ اور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے آنے کے بعد جو ترقی ہوگی اور جو کمال ہوں گے، کوئی کمال بھی امام معجزے سے نہیں کریں گے، کیونکہ اگر یہ سارے کام معجزے سے ہونا ہوتا
تو مولا کائنات کر لیتے، اتنی مصائب و آلام کی ضرورت نہیں تھی۔ سارے کمالات اس سسٹم پہ عمل کر کے ہوں گے جو الہی سسٹم ہوگا۔ ساری وہ ہے نہیں کہ مثلا سب سارا دنیا مادیات کے پیچھے بھاگتی ہے، مال کے پیچھے، تو کہا جاتا ہے کہ ہے روایات میں بھی ہے کہ مال پڑا ہوگا اور لینے والے نہیں ہوں گے۔ تو کیا امام معجزے سے الگ سے لائیں گے؟ زمینیں خزانہ اگلیں گی، خوب یہ خزانہ اگلیں گے، مطلب یہ کہ ایک سسٹم کے مطابق جب کام ہوگا تو یہ دولت میں اضافہ ہوگا، اور جو ہمارے پاس رقوم شرعیہ یا دولت ہوگی اس کو جب ہم ایک سسٹم کے تحت خرچ کریں گے تو وہ سسٹم کے مطابق خرچ ہونے کی برکت یہ ہوگی کہ اخراجات بھی ہو جائیں گے اور ختم بھی نہیں ہوگا۔ آج جس طریقے سے رقوم شرعیہ خرچ ہو رہی ہے یہ ایک واویلا ہے، واقعی عجیب ہے، واقعی پرابلم ہے قوم کے لیے۔ آدمی ایک مرتبہ اجازہ لے لیتا ہے، سوچتا ہے کہ اب جیسے جو دل چاہے وہ کر لے۔ مسائل ہے، یہ مشکلات ہیں قوم کے لیے۔ بعض اوقات اپنی خواہشات، اپنے ارمان کو پورا کرتا ہے، ٹھیک ہے وہ اس دائرے کے اندر کرتا ہے پورا، لیکن چونکہ وہ پیسہ سینٹرلائز نہیں ہوتا ہے، ایک صحیح پروگرامنگ کے تحت نہیں خرچ ہوتا ہے، تو یہ مسائل ہے۔ اگر آج بھی وہ چیزیں ہوں اور الحمدللہ پھر وہی شکل اور وہی باتیں، چونکہ ایران یا حزب اللہ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس الہی سسٹم پہ عمل کریں، اور ان کے یہاں لیڈرشپ بھی یقیناً معصوم نہیں ہے، وہ امام جیسے نہیں ہے، لیکن بہترین لیڈرشپ ہے، دنیا کی بے مثال لیڈرشپ ہے۔ لہٰذا آج آپ دیکھیں کہ دنیا کے سارے ممالک ایک طرف اور یہ ایک طرف، یہ عملی تفسیر، یہ عملی اسلام کا آؤٹ پٹ ہے جو ہماری نگاہوں کے سامنے اس لیڈرشپ اور سسٹم کے بعد۔ صدیقہ طاہرہ سوچئے کہ اتنی بڑی قربانی کس چیز کے لیے دے رہی ہیں؟ دنیا کی فلاح و بہبود کے لیے، افراد کی فلاح و بہبود کے لیے۔ یہاں پہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، کچھ چیزیں ہیں کہ جن کی جگہ خالی نہیں ہو پاتی۔ اگر برحق یا جو صحیح اور صالح اس چیزوں پہ بیٹھنے والے ہیں یا اس مقام کے مستحق ہیں وہ نہیں ہوں گے تو نااہل آ کے قبضہ کر لیں گے۔ یہ کچھ چیزیں ہیں، ان کا تقاضا ہے۔ مثلا اگر مجلسیں ہوتی رہیں گی اور جو لوگ اہل بیت کی مدح میں، اہل بیت کی شان میں گفتگو کرنا جانتے ہیں اور اللہ نے ان کو ظاہر ہے اہل ہیں، اس کا مطلب یہ کہ توفیق دی اللہ نے، ان کے پاس علم ہے، ان کی صحیح فکر ہے، اگر ایسے لوگ مجلسیں پڑھنے سے انکار کر دیں تو ممبر خالی نہیں رہے گا، پھر نااہل آ کے بیٹھیں گے، پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ اسی ممبر سے غلط میسج جائے گا، پھر لاکھ ہم والا کریں کہ حالات خراب ہو گئے، یہ ہو گئے، وہ ہو گئے۔ تو خوب خراب ہو گئے تو ہم جا کے اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں، نہ یہ کہ ہم بیٹھ کے والا کریں، یہ خالی نہیں رہتی جگہ۔ اسی طریقے سے مسئلہ حکومت کا ہے، پتہ نہیں کیوں یہ ہم لوگوں کے ذہن میں بٹھا دیا گیا ہے کہ ہم لوگوں کو عہدہ نہیں چاہیے۔ غلط ہے، ہم کو اس عنوان سے عہدہ نہیں چاہیے کہ ہم عہدے کے اسیر نہیں ہوں گے، عہدہ زندگی کا مقصد نہیں بنے گا، لیکن اس عنوان سے بالکل عہدہ چاہیے کہ یہ عہدہ دین کی تبلیغ کے لیے بہترین ذریعہ و وسیلہ بنے گا۔ ورنہ صالح لوگ اگر یہ کہے کہ نہیں مومن آدمی کو تو عہدے کی ضرورت نہیں، اس کو عہدہ نہیں چاہیے، عہدے سے کنارہ کشی لے لے، تو آج اسی کا نتیجہ ہے یہ جو دنیا کے بدترین لوگ عہدے پہ پہنچتے۔ آپ بتائیں حکومتوں میں آج جو اقتدار میں، ہم نارمل بات کر رہے ہیں، کامن، اور یہ جو سسٹم ایسا نہیں ہے کہ اسلام اس سے ہٹ کے ہے، اسلام کا مقصد بھی یہی تھا کہ دنیا کے اوپر ہم کو حکمرانی کرنی ہے، اور انشاءاللہ جب امام ظہور کریں گے تو دنیا پہ حکمرانی کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا سے ہٹ کے کوئی ایک ملک بنا لیں گے، ایک محلہ ہوگا، ایک مسجد ہوگی، ایک امام باڑہ ہوگا، اس میں مولا آ کے حکومت قائم کریں گے اور باقی امریکہ اپنا کام کرے، اسرائیل اپنا، فلاں اپنا، ایسا نہیں ہے۔ دنیا کی حکومت کی بات ہو رہی ہے، جو بھی بات ہے وہ دنیا کی حکومت کی بات ہے۔ تو آج جو لوگ حکمرانی کر رہے ہیں، جو حکومت میں آئے ہیں، اچھے لوگ ہٹتے گئے، ان کا راستہ بنتا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف برے لوگ اس برائی کی ذمہ دار ہیں، ان برے لوگوں کے ذمہ دار ہونے سے پہلے اچھے لوگ ذمہ دار ہیں۔
کیونکہ راستہ تو انہی نے دیا ہے نا، جگہ تو انہی نے دی ہے. یہ اگر جگہ نہیں دیتے تو وہ آتے ہی نہیں. تو یہ جو ایک مزاج بن گیا ہے قوم کا کہ نہیں کنارہ کشی، عہدے سے کنارے ہونا، یہ باطل مزاج ہے، غلط مزاج ہے. یہ اس وقت بھی باطل فکر تھی کہ جو اسی لیے لوگوں کے ذہنوں میں ڈالی جاتی تھی تاکہ برے لوگوں کے لیے راستہ صاف ہو، ورنہ جب اچھے لوگ قوم کے درمیان پریزنٹ ہوں گے تو کون برے کو پوچھے گا. ایک ریزن کل بھی ہم نے بیان کیا تھا شعور والا، ایک یہ، اور اس کا بھی تعلق کافی حد تک شعور سے ہی ہے کہ اس طریقے سے نیگیٹو پروپیگنڈا، غلط تبلیغات کر کے لوگوں کو کنارے کر کے راستہ صاف کرنا. یہ اچھے لوگ بھی ذمہ دار. اسی طریقے سے انسان جب زندگی گزارے گا تو زندگی گزارنے کے لیے کوئی نہ کوئی سسٹم چاہیے، کچھ تو چاہیے نا، کیسے کریں، کیا کریں، کیسے گھر سے باہر نکلیں، روڈ پہ کیسے چلیں، لوگوں سے کیسے ملیں تو پہلے مثلاً ہائے کہیں، ہیلو کہیں، سلام کہیں، کیا کریں. ایک سسٹم چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ لوگ بغیر سسٹم کی زندگی گزاریں گے، بغیر سسٹم کی زندگی نہیں گزر سکتی ہے. اچھا سسٹم اگر پریزنٹ نہیں ہوگا، لوگوں کے سامنے نہیں پیش کیا جائے گا تو خود بخود باطل سسٹم آ کے جگہ بنا لے گا، اور اس کی بھی ذمہ داری ہم ہی لوگوں کی ہے. کون اچھا سسٹم پیش کرے گا؟ کیا ہم کو اس بات سے امید ہے کہ امریکہ آ کے اچھا سسٹم پیش کرے گا، اسرائیل آ کے اچھا سسٹم پیش کرے گا، حتیٰ سعودی عربیہ آ کے اچھا سسٹم پیش کرے گا؟ کس سے ہم توقع رکھتے ہیں؟ جس کے پاس اچھا سسٹم ہوگا، یا دوسرے الفاظ میں یوں کہا جائے کہ جس کے پاس جو سسٹم ہوگا وہ سب اپنا اپنا پیش کریں گے. جو اپنے سسٹم کو صحیح طریقے سے لوگوں کے سامنے پریزنٹ کر لے جائے گا اس کو لوگ ایکسیپٹ کر لیں گے، قبول کر لیں گے. اب یہ کہ جب ٹکراؤ ہوگا تو یقیناً وہ سسٹم کہ جس میں لوگ فائدہ دیکھیں گے اور جو لوگوں کے لیے ان کی ضروریات سے نزدیک ہوگا اس کو اولویت دی جائے گی. وہ ایک الگ گفتگو کا میدان ہے، اس میں بھی ہم نہیں جائیں گے کہ جب کئی سسٹم میں ٹکراؤ کون سا بہتر ہوگا. قرآن مجید نے اس کے لیے بھی کلیئر کیا ہے کہ یہ دوسرے ادیان پہ غالب آنے والا ہے، تو ٹکراؤ سے ہم نہیں ڈریں. ہمارا کام خالی کیا ہے کہ صحیح سسٹم کو لوگوں کے سامنے پیش کریں. لوگ انشاءاللہ خود اس کا انتخاب کر لیں گے، لوگ خود اس کو اختیار کر لیں گے، لوگ خود آگے بڑھیں گے. تو یہ دو چیز اہم ہے، اسی کی بنیاد پہ قوموں کی ترقی ہوتی ہے، اور اگر اس کو نہیں پیش کیا جائے تو اس کی جگہ خالی نہیں رہتی ہے. باطل آ کے اس پہ قبضہ کر لیتا ہے. باطل کے قبضہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اچھا لیڈر اور اچھا سسٹم ہو تو قوم آگے کی طرف بڑھتی ہے، جگہ خالی نہیں رہتی ہے. اگر باطل سسٹم اور باطل لیڈر آ جائے تو قوم ایسا نہیں ہے کہ اپنی جگہ پہ رکی رہے گی، آگے نہیں بڑھے گی. نہیں، نہ آگے بڑھے گی، نہ رکی رہے گی، پیچھے کی طرف جائے گی، تنزلی کی طرف جائے گی. آج ہم تنزلی کی طرف جا رہے ہیں، آج ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں، جس کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں. ایک آدم بعنوان مثال، چونکہ ایسا نہ ہو کہ بات خالی ہوا میں رہ جائے. آج معاشرے میں اکثر چیزیں خواہشات کی بنیاد پہ ہوتی ہیں، مادیات کی بنیاد پہ ہوتی ہیں. انسانی ویلیوز کی کوئی قیمت نہیں ہے، انسانی خواہشات کی قیمت ہے. آج انسان کی حتیٰ ویلیو بھی اس پہ طے ہوتی ہے کہ اس کی مادی حیثیت کیا ہے. اور تو آپ چھوڑیے، یہاں کا ہمیں نہیں معلوم، لیکن بعض اوقات ایسے، کل بھی ہم نے ایک مثال دی نا کہ مال کی بنیاد پہ مذہبی اسٹیج پہ بعض اوقات مجلس اور مسجد میں بھی دیکھا گیا ہے کہ کوئی مالدار آ جاتا ہے تو زیادہ لوگ ارے آئیے بہت بڑے آدمی ہیں آگے. کس چیز میں بڑے آدمی ہیں؟ ارے آپ کو نہیں معلوم بہت بڑا عہدہ ہے ان کا، آپ کو نہیں معلوم بہت بڑا کاروبار ہے ان کا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ بڑے ہونے کا معیار اللہ کی رضا ہے، تقوی الہی ہے. ہمارے یہاں بڑے ہونے کا معیار کیا ہے؟ مال ہے، دولت ہے، شہرت ہے، بولو یہ کہ غلط طریقے سے کمائی ہوئی ہو، فرق نہیں پڑتا. لوگ ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم غیر معمولی راستے پہ جائیں گے تو یہ مسائل پیش آئیں گی، پرابلمز پیش آئیں گی. تو سسٹم ہمارا چینج ہو، یہ تنزلی ہے ہماری. اہل بیت کی نگاہ میں یہ معیار نہیں ہے. اور ایسے بعض واقعات ہیں جہاں اہل بیت نے
یا ائمہ نے جو ہے وہ ایسے اصحاب کو توبیخ کی ہے، سخت ان سے برتاؤ کیا ہے، برخود سخت کی ہے کہ کیا ایسا کیا کر رہے ہو تم. خواہشات کو انسان کے زندگی کا معیار بنا دیا گیا ہے، خواہشات کی بنیاد پہ زندگی کٹتی، حتیٰ خواہشات کی رسپیکٹ بنا دی گئی ہے. ٹھیک ہے، اس کی خواہش ہے، وہ کر رہا ہے، کیا پرابلم ہے آپ کو؟ اس طرح کے جملے کہے جاتے ہیں. خواہشات کی رسپیکٹ ہے معاشرے میں آج. اس کے مقابلے میں انسان کے کردار کی رسپیکٹ نہیں ہے. وہ چیزیں کہ جو انسانی ویلیوز سے متعلق ہیں اس کی رسپیکٹ نہیں ہے آج معاشرے میں. یہ پرابلم ہے آج کے معاشرے کی. کس کی رسپیکٹ ہے؟ خواہشات کی. لہو و لعب کی رسپیکٹ ہے اس بنیاد پہ. یہ ساری چیزیں اسی بنیاد پہ ہیں، اسی وجہ سے ہے کہ وہ جو معیار ہے، جو چیزیں انسان کو کمال پہ لے جانے کی ہیں، اس میں تبدیلی پیدا ہو گئی. جو لیڈر جیسا ہوتا ہے، کاش انشاءاللہ شاید کل وہاں پہ پہنچیں گے ہم لیڈر کی گفتگو میں، حتی الامکان کوشش کریں گے. تو یہ چیز بی بی نے اس چیز کی طرف توجہ دلائی ہے کہ لیڈر کا کام یہ ہے کہ تم کو، البتہ وہ دوسرے اینگل سے کہا ہے کہ رسول نے تم کو یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، اس کے ذمہ یہ ذمہ داریاں سامنے آئیں کہ لیڈر کا کام ہے کہ تم کو کس طرف اور کہاں پہ لے کے جائے. ظاہر جب لیڈر ہی ہمارا، اور خاص کر کے اس وقت اپنے ملک کے حالات آپ دیکھ لیجیے کتنا بڑا فرق ہے. دنیا میں کبھی بھی کہیں بھی دیکھ لیجیے آپ، جب خود عہدہ ملک کا عہدہ ملک کے اعتبار سے تو اس کی وہی ویلیو ہونی چاہیے، لیکن خود لیڈر کے اندر جب صلاحیت کا فرق ہو جاتا ہے تو آپ دیکھیں کہ دوسرے ملک یا جو دوسرے ملک کے لیڈرز ہیں ان کے مقابلے میں جو اس کی رسپیکٹ ہوتی ہے اس میں فرق پیدا ہو جاتا ہے. جبکہ یہ بہت چھوٹی سی چیز ہے اور یہ وہ چیز ہے ہی نہیں جس کو ہم بیان کرنا چاہتے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے یہ فرق ہم محسوس کر سکتے. یہ اثر پڑتا ہے اور اسی اعتبار سے ملک کے حالات تبدیل ہوتے ہیں. آپ دیکھیں ابھی تقریباً 6-7 سال سے کتنا ہمارے ملک میں ہندو مسلم ہندو مسلم ہندو مسلم یکباگی کیسے یہ 7 سال سے ہندو مسلم ہونے لگا. ایک دم سے ہندو خطرے میں آ گیا. ابھی کچھ دن پہلے میں نے کہیں دیکھا، بہت اچھی بات کسی نے کہی تھی. اکثر مسلم ممالک میں ہندو ہیں جو جاب کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، ہندوستان سے گئے، آپ لوگوں کو آئیڈیا ہوگا ہے نا. UAE میں ہندو کام کرتے ہیں، دوسرے ممالک میں نام نہیں لیں گے ملکوں کے، ہندو کام کرتے ہیں. ان مسلم ممالک میں رہ کے ہندو خطرے میں نہیں ہے، اور یہاں خود انڈیا میں رہ کے، ہندوستان میں رہ کے ہندو خطرے میں، جہاں اکثریت میں سارے اختیارات سب کچھ. کتنی عجیب چیز ہے. اور پھر اس کا جو اثر ہے وہ کل والی گفتگو شعور والی کی، اس کی بنیاد پہ وہ اثر کو قبول بھی کیا جا رہا. تو یہ لیڈرشپ اس طرح کی ہے، اس مزاج کی ہے. تو دیکھیں کتنی تیزی سے عوام نے رنگ بدلنا شروع کر دیا. انشاءاللہ اگر اللہ وہ حالات پیدا کرے کہ کوئی بہتر لیڈرشپ اس سے بہتر ہے تو آپ دیکھیں حالات بہتر ہو جائیں گے. خوب چونکہ اس اینگل سے گفتگو نہیں ہے لہٰذا ہم بات نہیں کریں گے. ایک جملہ کہہ کے ہم خطبے کے جو جملات ہیں ان پہ آگے آئیں گے. یہ سارے معاملات میں ایسا نہیں کہ ہم بے دخل ہیں، ایسا نہیں. یہ عجیب فکر ہے نا ہماری کی ہم سے کیا مطلب، چاہے ان کی حکومت ہو چاہے ان کی حکومت، ہم کو تو وہی دال روٹی سے. غلط ہے، یہ ایک دم غلط ہے. اور یہ چیز ابھی لوگوں کے سمجھ میں ہمارے خیال سے آ بھی جا رہی ہوگی کہ حکومتوں کے بدلنے سے ایسا نہیں کہ فرق نہیں پڑتا ہے. یہ بہت واضح ہے کہ فرق پڑتا ہے انسان کی زندگی پہ. اب یہ انسان کی اپنی اپنی عقل ہے، معیار ہے کہ اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں، کہ اس کے اوپر فرق پڑ رہا ہے کہ نہیں پڑ رہا. اور پھر ہم اس بات سے یہاں پہ اپنے اس کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ کوئی تو وجہ تھی جو بی بی اتنی بڑی قربانی دینے کو تیار تھی. حکومت بعنوان حکومت کے لیے اتنی بڑی قربانی بی بی کبھی نہیں دے سکتی. اس حکومت کے جو آؤٹ پٹ ہیں، جو نتائج ہیں، وہ اس امت کے لیے، قوم کے لیے، اس معاشرے کے لیے، انسانیت کے لیے اتنے مفید تھے کہ فاطمہ جیسی ذات اپنے بچے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے. اتنا بڑا ہے مسئلہ ہے، اتنا اہم مسئلہ ہے. آئیے کل خطبے کے بعض جملے جو ہم نے پیش کیے تھے جلدی سے بی بی نے خطاب کیا، 2 ہی 3 جملے پیش ہوئے تھے. انتم
عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں، تم سے اب گفتگو کر رہے ہیں، نصب امرہی و نہی، تم اللہ کے امر و نہی کے ذمہ دار ہو۔ ذمہ دار کا مطلب کہ تم سے سوال کیا جائے گا۔ ہاں، ایسا نہیں ہے کہ ایسے ہی ہر وہ چیز جس کی ہم، فارسی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مسئول، ذمہ دار کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کے لفظی معنی یہی ہے کہ وہ ذات کی جس سے سوال کیا جائے اس چیز کے متعلق، ایسی ذات کو مسئول کہا جاتا ہے۔ در واقع ہم لوگ مسئول ہیں ان چیزوں کے، ہم سے ان چیزوں کے متعلق ظاہر جب کوئی ذمہ داری دی جائے گی سوال کیا جائے گا نا۔ مثلا کسی صاحب کو ذمہ داری دی گئی کہ آپ چائے لا کے رکھیں یہاں پہ تقسیم ہونے کے لیے، تو اگر ٹائم پہ چائے آ گئی اور سب کچھ صحیح ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آئی تو کیا ہوگا؟ سوال ہوگا۔ کس سے سوال ہوگا؟ چائے پینے والوں سے نہیں، جس کو ذمہ داری دی گئی ہے اس سے سوال ہوگا۔ تو ذمہ داری کے اگینسٹ میں سوال ہوتا ہے، ذمہ داری کے مقابلے میں سوال ہوتا ہے۔ یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ذمہ داری سب کی، صرف مولویوں کی، ذاکروں کی، لیڈرز کی، صرف اہل بیت کی، صرف ائمہ کی، ایسا نہیں، سب کی ہے۔ طریقہ الگ ہے، کیٹیگری الگ ہے، انداز الگ ہے، خود وہ تفصیل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ابھی مجلس سنے اور اس کے بعد فوراً نکل کے باہر کسی کو سڑک پہ ٹوک دیں، نہیں، وہ غلط ہے، وہ جا کے کسی سے جھگڑا کر لیں، غلط ہے وہ، نہیں، طریقہ ہے۔ اس کو جب ہم کو یہ معلوم ہو گیا کہ ہماری ذمہ داری ہے تو اب جا کے اس کو سیکھیں نا کہ یہ ذمہ داری ہے تو اس کو ہم کس طریقے سے انجام دیں، سیکھیں۔ بہت لمبا کام نہیں ہے سیکھنا، کچھ اس کے شرائط ہیں، کتابوں میں بھی ہیں، علماء ہیں، معلوم کریں، لیکن ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ وَحَمَلَةُ دِينِهِ وَوَحِيِّهِ، اور اللہ کے دین اور وحی کے حامل ہو تم لوگ۔ یہی پہ ہماری کل بات ختم ہوئی تھی، ہم نے سورہ جمعہ کی وہ مثال دی تھی۔ حمل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے اس کو کسی چیز میں لا کے فزیکل اٹھائیں، حمل کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے وجود میں اٹھائیں اس کو، بعنوان سسٹم اس کو ہم اپنا لیں، جو ہم نے مثال دی تھی۔ اور اگر نہیں کرتے ہیں تو قرآن کی نگاہ میں پھر کیا ہو گئے؟ دیکھیں، ظاہر سے اٹھانے میں یہ جو سورہ جمعہ کی ہم نے مثال دی تھی اس کا بہت واضح جو نتیجہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، بہت خوبصورت، اور یہاں بی بی کی گفتگو میں بھی وہ چیز ہمارے لیے مددگار ثابت ہوگی کہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیں کہ کسی بھی چیز کو ظاہر کی بنیاد پہ اٹھانا اور اس کی جو طریقہ ہے اور جو اس کی روش ہے بعنوان سسٹم اٹھانا، ان دونوں میں فرق ہے۔ سسٹم کے عنوان سے صاحبان عقل اٹھاتے ہیں، وزن کے اعتبار سے اٹھانے کے لیے عقل کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت پڑے تو آدمی اٹھا لے گا، مائک کو لا کے لگانا، خوب لگانے کے لیے اٹھانا تو پڑے گا، لیکن اصل اس کا حمل یہ ہے کہ اس کو آواز کو وسیع کرنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ یہ لا کے رکھنے والا کام جانور بھی کر لیتا ہے، لیکن لگانے والا کام انسان کرے گا، اس کے لیے عقل کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید کو بعنوان جلد اٹھانا، کہ جس کی مثال بھی قرآن نے گدھے کی دی، یہ کام گدھا بھی کر لے گا۔ اگر ہم بھی وہی کام کریں، قرآن کو لے کے ٹہل رہے ہیں، تو ہم میں اور گدھے میں کیا فرق ہے؟ یہ کام گدھا بھی کر لے گا، البتہ وہاں پہ توریت کی مثال ہے، لیکن دی ہی اسی لیے گئی ہے قرآن والوں کو تاکہ وہ سمجھیں، ورنہ ہم سے کیا مطلب، وہ توریت والے گدھے تو ہوا کریں گدھے، ہم کیا کریں گے؟ وہ مثال دی ہی اسی لیے گئی ہے کہ اگر تم بھی قرآن کو ایسے اٹھاؤ گے تم بھی گدھے ہو۔ بعنوان وزن اگر ہم اٹھا رہے ہیں سسٹم کو تو ہم جانوروں والا کام کر رہے ہیں، کیونکہ اس میں عقل کا کوئی تعلق نہیں ہے، عقل کا مصرف نہیں ہے۔ عقل کا مصرف کیا ہے کہ اس کو ہم اپنے وجود میں اتار لیں، بعنوان سسٹم اٹھا لیں۔ کس چیز کو؟ دین الہی کو اور اللہ کی وحی کو، تاکہ ہم یہ ثابت کر سکیں کہ ہم صاحب عقل ہیں، ہم نے عقل کو استعمال کیا ہے۔ دوسرے الفاظ میں پھر وہی جو ہم ابھی جس طریقے سے پیش کر رہے تھے کہ ہم یہ ثابت کر سکیں کہ ہم گدھے نہیں ہیں، ان چیزوں پہ عمل کریں گے تو یہ ثابت ہوگا کہ ہم حیوان نہیں ہیں۔ کون سا حیوان؟ وزن اٹھانے والا حیوان، وہ بھی، چونکہ گدھا یا اس طرح کے جو حیوان ہیں وہ مشہور تھے، رائج تھے وزن اٹھانے کے لیے۔
ہم اس کو صحیح طریقے سے اٹھا کے یہ ثابت کریں گے کہ ہم ایک وزن اٹھانے والے حیوان نہیں ہیں، بلکہ صاحب عقل ہیں کہ جو بعنوان اقدار اور ویلوز ان کے ساتھ ہم پیش آ رہے ہیں، اس کو بعنوان سسٹم. اس کے آگے بی بی ارشاد فرماتی ہیں امناء اللہ علی انفسکم، اے اللہ کے بندوں تم اپنے نفسوں پہ اللہ کے امنا ہو. امنا دو معنی میں استعمال ہو سکتا ہے، ایک خود امین کے، البتہ دونوں میں فرق نہیں ہے، دو طرح سے. امین ہو، اللہ کے نمائندے ہو تم اپنے نفسوں پہ. سب سے پہلے تو ہمارے نفس کے ذمہ دار ہم خود ہیں نا. ہم ہی طے کریں گے کہ ہم مثلاً نماز پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے، پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں، فلاں جو ذمہ داری اس کو ہم انجام دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں. یہ جو قانون اور سسٹم ہمارے سامنے ہے، جو لیڈرشپ ہمارے سامنے ہے، اس سسٹم کو کس حد تک اگر ہم خود امین نہیں ہوں گے تو ایک ایسی جگہ ہوگی کہ جہاں پہ تنہائی میں جا کے ہم اس قانون کو توڑ دیں گے. اسی لیے روزے کی کتنی روزہ کیا ہے؟ صرف انسان کے اور اللہ کے بیچ کا ایک معاملہ ہے. ماہ مبارک رمضان میں پوری قوم روزہ رکھتی ہے. کس نے جو ہے 24 گھنٹہ 12 گھنٹہ جو بھی روزے کی ٹائمنگ ہے، اس ٹائمنگ میں کس کو جو ہے وہ جا کے ایک ایک لمحے دیکھا ہے کہ یہ بیچ میں کھا پی تو نہیں رہا ہے؟ انسان تنہائی میں کھا پی سکتا ہے نا، لیکن نہیں، تنہائی میں بھی انسان نہیں کھاتا پیتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کا ذمہ دار ہے، امین ہے اس کا. اسلام میں جو قانون ہے وہ صرف سوشل لائف کے قانون نہیں ہے، تنہائی کے بھی قانون ہیں. آپ ٹوائلٹ کیسے جائیں، خوب تنہائی ہے وہاں پہ. بہت سے ایسے قانون ہیں تنہائی کے. جہاں یہ مسئلہ تنہائی کا آ گیا، وہیں پہ پھر ایک شکل وہ آتی ہے کہ جہاں پہ ہم کو معلوم ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہم ذمہ داری پوری کرتے ہیں، بہت اچھی بات. نہیں کرتے ہیں، بعض اوقات دیکھا جاتا ہے پھر اس کو انسان غلط طریقے سے پریزنٹ کر کے لوگوں کو تو یہ ثابت کر دیتا ہے کہ ہم نے ذمہ داری پوری کر لی، لیکن اس کا نفس جانتا ہے کہ اس نے ذمہ داری نہیں کی پوری. جو یہ حالت پیدا ہوتی ہے یہ قوم کو نقصان پہنچاتی ہے. اس جگہ پہ اگر ہم کو یہ محسوس ہوگا کہ ہم الہی نظام کے امین ہیں تو اس وقت ہم اس عنوان سے کام نہیں کریں گے کہ ہم کو لوگوں کو جواب دینا ہے کہ ہم نے ذمہ داری پوری کی کہ نہیں کی. مجلس پڑھنے ہم آئے نے کہیں مثال دی ہے کہ مثلا بعض اوقات کہا جاتا ہے ارے ہم نے ایک دم حق بیانی سے کام لیا، صاف صاف ایک دم داڑھی پہ پڑھ دیا. یہ ہمارے سامنے جتنے لوگ بیٹھے ہیں سبھی داڑھی رکھے ہیں تقریباً. یہاں ہم لاکھ داڑھی پہ بات کریں کسی کو برا لگے گا؟ جو لوگ داڑھی رکھے ہیں وہ تو اور خوش ہوں گے نا. ان کو کیوں برا لگنے لگا کہ آپ جو ہے وہ داڑھی مونڈنے والے کے خلاف پڑھ رہے ہیں؟ کوئی نہیں برا لگے گا، ہے کہ نہیں؟ پرابلم کہاں پہ آئے گی؟ البتہ یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ ایسا پڑھیں کہ چھیڑا جائے کسی کو، وہ مقصد نہیں ہے. اعوذ باللہ. پرابلم کہاں پہ آئے گی کہ جب انسان کسی ایسی پریکٹیکل گفتگو کو چھیڑے کہ جہاں پہ مخاطب اس کا موجود ہو، موقعیت ہو اس کی، ایسا مجمع ہو کہ جہاں پہ، البتہ یہ خود داڑھی ایک چھوٹا مسئلہ ہے، بڑا مسئلہ نہیں ہے، بڑے مسائل ہیں. یہاں پہ ہم بنوانے مثال وہ خواتین کی جو باحجاب رہتی ہیں ان کے بیچ میں جا کے ہم حجاب کی بات کریں، کیا پرابلم ہوگی؟ پرابلم تب ہے کہ جہاں پہ ایسی خواتین ہوں جو حجاب نہیں کرتی ہوں، حجاب کی مخالف ہوں، ان کے بیچ میں جا کے حجاب کی تبلیغ تو اسی کا نام ہے نا. تو اب یہ جو کام کیا ہے، اب ہم جو ہے ہمارا نفس جان رہا ہے کہ ہم نے کیا کیا. یہ اور بات ہے کہ جب غلطی ریپیٹ ہوتی ہے نفس مردہ ہو جاتا ہے، کچھ دن بعد پھر اسی پہ ہم مطمئن بھی ہو جائیں گے، لیکن شروع میں جو ہے وہ نفس ٹہوکا دیتا ہے، ملامت کرتا ہے. نفس ہمارا سمجھ رہا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے، لیکن لوگوں کو سمجھانے کے لیے دیکھیے ہم نے ماشاءاللہ تبلیغ کی ہے، لوگوں کو داڑھی کے لیے کہا ہے، لوگوں کے حجاب کے لیے کہا. یہ جو ڈیفرنس ہے، یہ جو فرق ہے، یہ فرق پرابلم ہوا کیا کہ ایک پورا وہ موقع کہ جہاں پہ لوگوں کو جس چیز کی ضرورت تھی وہ ایک میسیج ان کو دیا جا سکتا، وہ موقع ہاتھ سے نکل گیا. اور نہیں کہ ہاتھ سے نکل گیا، وہ افراد کی جہاں پہ اب صحیح ہمیشہ تو سب نہ ایسا ہے کہ ایک دم بے دین ہے اور نہ ایسا ہے کہ ایک دم پرفیکٹ ہے، لیکن اگر ان لوگوں کی تعریف کر کے لوگوں کو یہ سمجھا دیا جائے کہ آپ ایک دم پرفیکٹ ہیں، کوئی کمی نہیں ہے آپ میں، ابھی جو بھی کمیاں ہیں دوسروں میں ہیں، تو اس سے غلط فضا قائم ہوتی ہے. نہ یہ کہ ہم نے ان کو دین نہیں دیا، نہیں،
جو ان کو دین ملنے کا راستہ تھا وہ بھی بند کر دیا. کھانے کا ٹائم ہے نا, ابھی کچھ لوگ کھا کے آئیں گے, کچھ جا کے کھائیں گے. آدمی کب کھانا کھاتا ہے؟ جب اس کو بھوک محسوس ہوتی ہے. جب بھوک نہیں محسوس ہوتی تو کھانا نہیں کھاتا ہے. اور یہ ایک بیماری ہے کہ اگر انسان کو بھوک نہ محسوس ہو, علاج کرواتا ہے نا اس کا. اگر کوئی آدمی کسی کو ایسے حالت میں لیا کہ اس کو بھوک ہی نہ محسوس ہو تو اس نے بیماری پیدا کر دی نا. لوگ جب مجلسوں میں آتے ہیں تو ان کے اندر ایک بھوک ہوتی ہے کہ ہم دین لینے جا رہے ہیں. پھر جب مجلسوں میں ان کو یہ سمجھا دیا جائے کہ آپ تو ماشاءاللہ پرفیکٹ ہیں, آپ کو تو دین لینے کی ضرورت نہیں ہے, تو در واقع جو آپ کے اندر بھوک تھی, جو تڑپ تھی, دین لینے کی چاہت تھی, وہ مار دی گئی. تو ایک جو دروازہ کھلا ہوا تھا تبلیغ کو ایکسیپٹ کرنے کا وہ بند ہو گیا. یہ اس سے بڑی پرابلم ہے. یہ جو مسائل ہیں امانت داری کے, یہ زیادہ خطرناک ہیں, یہ زیادہ اہم ہیں. یہاں پہ پرابلم زیادہ جو ہے وہ قومی اعتبار سے سامنے آتی ہے. وہ جو ٹوائلٹ کے مسائل اور تنہائی کے مسائل وہ اپنی جگہ پہ ہیں, وہ بنوانے مثال ہے. وہ اسٹیپ اسلام میں ہر اسٹیپ کی, اور اس سے بھی آگے کے اسٹیپ کی مثالیں, اس سے بھی بڑی مثالیں. تو ہم اللہ کے امین ہیں, ہم ذمہ دار ہیں, ہم اللہ کے طرف سے نمائندے ہیں, یہ اس چیز کے لیے کہ ہر موقع پہ دین ہم سے کیا چاہتا ہے, کس حال میں ہم اس کے ذمہ دار. ورنہ وہی مسئلہ کوفے والوں کا, بظاہر تو کوفے والے بے دینی والا کام نہیں کر رہے تھے نا. حتیٰ صفین کے موقع پہ خود ابو موسیٰ اشعری جو مولا کے دشمنوں میں سے بھی تھا, مخالفین میں سے تھا, لیکن لوگوں کی نگاہ میں کیا تھا کہ وہ ایک دین کا کام کر رہا. بظاہر تو دین سے نہیں ہوا ہٹا تھا, لیکن در واقع کیا تھا, جو اس کی مذہبی ذمہ داری تھی اس مذہبی ذمہ داری پہ عمل نہیں کر رہا تھا. تو ایسا پریزنٹ کرنا, ایسا ثابت کرنا کہ ہم دین پہ ہیں اور در واقع خود دین پہ ہونا, ان دونوں میں فرق ہے. ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ چیزیں ایسا نہیں ہے کہ ہم دوسروں میں دیکھیں, نہیں, یہ اپنے نفس میں دیکھنے کی چیز ہے. بیوی نے بھی کہا کہ تم اللہ کے امنا ہو, اللہ کے نمائندے ہو اپنے نفس کے لیے. یہ ایک بہت بڑا پہلو. خوب اس سے زیادہ اس پہ نہیں گفتگو کریں گے, وقت جس تیزی سے بڑھ رہا ہے. 2-4 جملے شاید بیان ہوں اور تیز. پھر اس کے بعد بیوی فرماتی ہیں وَبُلَغَاؤُهُ إِلَى الْأُمَمِ, یہ ایک بہت اہم ذمہ داری ہے کہ تم مبلغ ہو دوسری امتوں کے لیے. اللہ کے دین کی تبلیغ کرنے کی تمہاری ذمہ داری ہے دوسری امتوں کے لیے. امتوں کے درمیان تم اللہ کے دین کے مبلغ. در واقع تبلیغ کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم جا کے دوسری قوموں کے سامنے اپنے دین کو پریزنٹ کریں. اور یہاں پہ بھی ہم یہ کام سب سے زیادہ اورینٹلیزم کی طرف سے ہوا ہے, چونکہ ایک طولانی عرصے سے ہوا ہے. ہم کو اپنے بیچ میں اتنا بزی کیا گیا ہے کہ ہم باہر نکل ہی نہیں پا رہے. اپنے درمیان میں اتنا مصروف کر دیا گیا کہ ہم باہر نہیں نکل پا رہے. ابھی جو دن بہ دن حالات خراب ہو رہے ہیں, کبھی مثلاً قرآن مجید کو کیسے ہم لیں, اس مسئلے کو لے کے حالات خراب ہو گئے. کبھی جو ہے وہ مرجعیت کو لے کے, کبھی جو ہے وہ نظام ولایت فقیہ کو لے کے, کبھی دوسرے مسائل کو, اتحاد کو لے کے. وہ چیزیں کہ جو ایک دم کلیئر ہیں, واضح ہیں یا واضح رہی ہیں, ایک عرصے سے متفقہ رہی ہیں, ان کو لے کے اختلافات پیدا ہو رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ انسان اس کو حل نہ کرے تو قوم میں فساد پیدا ہو رہا ہے. حل کرے تو انسان پھر قوم میں بزی ہے, باہر کام نہیں کر پا رہا. اور یہ آج کا نہیں ہے, ایک طولانی عرصے سے کچھ نہ کچھ ایسا ہو رہا ہے. اور یہ بھی مشکل کا جو طریقہ ہے مشکل پیدا کرنے کا, یہ نیا نہیں ہے. ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی اس طریقے سے حکمران یا دشمن حکومتیں ائمہ کے خلاف سازش کرتی تھیں کہ ائمہ کی ایکٹیویٹیز یا ان کے اصحاب کی ایکٹیویٹیز باہر نہ ہونے پائے. اور بعض اوقات اسی کام کے لیے, اسی لیے یہ جو غلط افکار ہیں, جو شدت پسندی ہے, اس وقت بھی تھے. اس وقت بھی اس طرح کے افراد موجود تھے کہ جو غلط چیزوں سے کام لیا کرتے تھے. حتیٰ بعض اوقات روایات میں ہے کہ 2
پیش نماز یا امام جماعت معین کیے جاتے تھے، ان کو بتایا جاتا تھا کہ فلاں مسئلے کو لے کے تم یہ اسٹیٹمنٹ دو، تم یہ اسٹیٹمنٹ دو. وہ اپنے مومنین کو جو ہے جذبات میں لاتے تھے، ورغلاتے تھے، وہ اپنے جو بھی ان کے پیچھے معمومین تھے ان کو، اور پھر ایک ٹکراؤ کی شکل پیدا ہوتی تھی. اس طرح کے حالات پیدا ہوتے تھے کہ قوم کے باہر نہیں جا پائے. لیکن اگر ہمارے یہاں پرفیکٹ سسٹم ہو جائے انشاءاللہ، اللہ نے چاہا، تو ان حالات کے بعد بھی ہم اس ذمہ داری پہ عمل کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ کام کی تقسیم بندی کر کے وہ عمل ہو سکتا ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس کی دوسری مشکل ہے، پھر وہی کہ اب وہ ایک مکمل سسٹم پہ گفتگو ہوگی کہ جس کی بنیاد پہ فی الحال یہ کام ابھی الحمدللہ کی ہو رہا ہے، لیکن بہت زیادہ ممکن نہیں ہے. پھر اس کے بعد وَزَعِيمُ حَقٍّ لَهُ فِيكُمْ، اور تم الہی حق الہی جو اللہ کا حق ہے اس کے زعیم، پاسدار، نگہبان، ذمہ دار اپنے درمیان. حق بہت چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن جب حقوق کی بات آتی ہے تو بڑی وسعت ہے اس میں. خالی اگر یہ طے کرنا ہو کہ اللہ کا ہم پہ کیا حق ہے تو انسان کانپ جاتا ہے حقوق الہی کے لیے. ابھی پچھلے مہینے امام علی بن الحسین زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی تاریخ تھی، اور امام کا ایک بہت مشہور رسالہ ہے رسالۃ الحقوق، جس میں امام نے مختلف چیزوں کے حق کو بیان کیا. بہت وسیع نہیں ہے، ایک ایک پیراگراف کے حق ہیں، 50 یا 51، چونکہ ایک حق کے لیے اختلاف ہے، بعض روایتوں میں ہے بعض میں نہیں ہے. اس لیے اگر اس کو لے لیں تو 51، چھوڑ دیں تو 50 حق ہے. اس کو ہم پڑھیں ایک مرتبہ، ہم کو اندازہ ہوگا کہ کس کس طرح کے حق ہوتے ہیں ہمارے اوپر. نماز کا ہم پہ حق، روزے کا ہم پہ حق، حج کا ہم پہ حق، شرمگاہ کا ہم پہ حق. اب سوچیں کہ کون سی گہرائی ہے کہ جو امام ہم کو بیان کرنا چاہتے ہیں. رشتہ داروں کا حق، فلاں کا حق، پیش نماز کا حق، عالم کا حق، مختلف حقوق ہیں جو بہت سارے جو امام نے بیان کیے. یہ سارے حقوق وہ ہیں کہ جو ایک مخلوق کے دوسرے مخلوق پہ ہے. لیکن بی بی جس حق کی بات کر رہی ہیں وہ ایک خالق کا حق ہے جو مخلوق پہ. نوعیت میں بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے. مکمل طریقے سے جو اللہ کے حقوق ہیں ان کا درک کر لینا اور سمجھ لینا، یہ خود ایک بہت بڑا مرحلہ اور معرکہ ہے. تم ذمہ دار ہو، محافظ ہو اللہ کے حقوق کے اپنے اوپر. وَعَهْدٌ قَدَّمَهُ إِلَيْكُمْ، اور وہ عہد و پیمان کی جو اللہ سے کیا ہے، تم اس عہد و پیمان کے ذمہ دار ہو. وہ عہد و پیمان در واقع دین اور عہد و پیمان دو الگ چیزیں نہیں ہیں. جو عہد ہے وہی دین ہے، اور جو دین ہے وہی عہد ہے. در واقع دین ایک طرح کا عہد ہی ہے کہ جو ہمارے اور اللہ کے بیچ میں، ہمارے اور رسول کے بیچ میں. خاص کر کے جب بی بی خطبہ فدق کے عنوان سے اس بات کو کر رہی ہیں تو پھر اس کے بہت سارے دوسرے وسیع معنی ہیں، بہت سی اس کی دوسری چیزیں کہ جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد بی بی نے رسول نے جو ہمارے درمیان چھوڑا ہے اس کی طرف آئیں اور فرماتی ہیں وَبَقِيَّةٌ استخلفها علیکم کتاب اللہ الناطق والقرآن الصادق. اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد تمہارے درمیان جو یادگار چیز چھوڑی ہے وہ اللہ کی ناطق کتاب اور قرآن صادق ہے. اس کو اس عنوان سے دیکھا گیا ہے کہ وہی
قرآن مجید ہے جس کے صفات، چونکہ آگے بھی مختلف صفات بیوی نے بیان کی ہے، لیکن بہرحال بعنوان ناطق اس کو اہل بیت کی تفسیر میں بھی جو ہے وہ لیا گیا۔ ابھی ہم یہاں پہ شرح نہیں بیان کریں کہ ان چیزوں کو بیان کریں، لہٰذا ان چیزوں کو ٹچ نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ ممکن ہی نہیں کہ ان چیزوں کو ٹچ کریں، وقت ہمارا تقریباً ختم پہ ہے، ابھی صرف اتنا وقت ہے کہ مصائب پڑھا جائے، اور جتنا ہم سوچے تھے ابھی اس کا شاید 10-15% بھی نہیں ہو پایا۔ بہرحال تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد جو چیز تمہارے لیے چھوڑی ہے وہ اللہ کی ناطق کتاب ہے، قرآن صادق ہے کہ جو نور آشکار ہے، قرآن الصادق و نور الساطع، آشکار نور ہے، اور ضیاء اللامع بینۃ البصائر، پرفروغ بہترین واضح روشنی ہے، وہ کتاب ہے کہ جس کے دلائل روشن ہیں۔ لوگوں نے اچھی چیز ہے کہ ائمہ کے فضائل سنے ہیں، بات ہوئی تھی نا کل، فضائل کیا ہے؟ اچھی چیز ہے، ائمہ کے فضائل سننا بھی چاہیے، معلوم بھی ہونا چاہیے اور عمل بھی کرنا چاہیے، تبھی تو کامل ہوگا نا۔ بی بی یہاں پہ قرآن کے فضائل بیان کر رہی ہیں، یہ شاید نہ سنا ہو ہم نے، خطبہ فدق سنیں پڑھیں گے تو یہ قرآن کے فضائل کے پہلو ہماری نگاہوں کے سامنے آئیں گے۔ بی بی بتا رہی ہیں کہ اور اس سے پھر وہی، اب یہاں پہ قرآن کو آپ ایک سسٹم کے عنوان سے دیکھیے، اس کے بعد پھر الگ سے بی بی نے قرآن سے متعلق گفتگو کی ہے۔ یہاں پہ قرآن کو بعنوان سسٹم دیکھیے، اور جو بی بی کی گفتگو کے پہلو ہیں وہ بھی اسی انداز میں ہیں کہ یہ اللہ کی ناطق کتاب ہے، قرآن صادق ہے، وہ قرآن کی جو صادق ہے، یہ آشکار روشنی ہے، واضح نور ہے۔ دنیا اس وقت اندھیرے میں، جہالت یعنی اندھیرا، گمراہی یعنی اندھیرا، ضلالت، اس ضلالت اور اندھیرے سے جو چیز نکالنے والی ہے وہ نور ہے، روشنی ہے۔ جب انسان اندھیرے میں ہوتا ہے تو کہیں گرتا ہے، کہیں لڑکھڑاتا ہے، راستہ بھٹکتا ہے، اور آج ہم لوگ بھٹک رہے ہیں نا راستہ، لیکن جب وہیں پہ روشنی آ جائے، لائٹ جل جائے، یہ کم ترین مثال ہے روشنی کی، تو انسان پھر راستے کو بھی دیکھتا ہے، جو چیزیں رکاوٹیں ہیں ان کو دیکھتا ہے، اس کے لیے سارے مارکے اور مسئلے حل ہو جاتے ہیں، پھر نہ لڑکھڑائے گا، نہ وہ کہیں لڑے گا، نہ راستہ بھولے گا، ہر چیز اس کو دکھ رہی ہے، کلیئر ہے۔ قرآن اس نظام، اس سسٹم، اس کتاب کا نام ہے کہ جتنا ہم اس سے نزدیک ہوتے جائیں گے اتنا ہماری نگاہیں وسیع ہوتی جائیں گی، اتنا ہم دیکھتے جائیں گے۔ کن چیزوں سے متعلق نگاہیں وسیع ہوتی جائیں گی؟ ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ ہم دیوار سے پیچھے دیکھیں گے، ہم اس کی بات کر رہے ہیں کہ بعنوان نظام ہم پوری کائنات کو دیکھیں گے، ہم کائنات کے بعد کے نتائج کو دیکھیں گے۔ یہ روشنی ہے۔ ہم اگر آج کائنات سے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اندھیرا ہے، وہاں پہ دیکھ نہیں پا رہے۔ یہ روشنی علم کی روشنی ہے، یہ روشنی بصیرت کی روشنی ہے، یہ روشنی شعور کی روشنی ہے۔ ہم اس کے مقابلے میں غافل ہیں، ہم اس کے مقابلے میں جاہل ہیں، ہم اس کے مقابلے میں بے بصیرت ہیں، اس لیے ہم بہت سی چیزوں کو نہیں، ہم بعض اوقات کوئی دوست آ کے ہم کو بیوقوف بنانا چاہتا ہے، ہم بن جاتے ہیں۔ لیکن جو لوگ قرآن مجید کی روشنی سے دنیا کو دیکھتے ہیں، امریکہ اور اسرائیل اور پوری دنیا مل کے چاہتی ہے کہ ان کا استحصال کریں لیکن نہیں کر پاتی۔ یہ قرآن مجید کا نور ہے، یہ روشنی ہے کہ جو پوری دنیا ایک دم واضح ہے۔ تم کتنا بھی چھپا کے، تم کیسے بھی چال بازی فریب کاری کر لو، ہمارے پاس وہ روشنی ہے کہ جو ایک دم اندر تک دکھا دیتی ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ حالات تمہارے ہم پڑھ لیتے ہیں۔ کتنے ایسے مسائل ہیں کہ جن کو لے کے رہبر معظم نے کہا کہ ایسا ہوگا اور نہیں ہوگا، اور وہی ہوا۔ بعض لوگوں کو منع کیا اور وہ نہیں مانے، بعد میں نتیجہ وہی سامنے آیا جو رہبر معظم نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رہبر معظم قرآن مجید کی نگاہ سے لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ وہ سسٹم ہے، مضبوط سسٹم ہے۔ یہ قرآن پڑھنے سے ایسا نہیں کہ ہم قرآن پڑھیں گے تو قرآن پروموٹ ہوگا، نعوذ باللہ اس کو نہیں، قرآن پڑھنے سے ہمارا فائدہ ہے، ہماری نگاہ وسیع ہوگی، ہمارے اندر وسعت پیدا ہوگی۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں روشن دلائل ہیں۔ خوب یہ چیزیں دلیلوں کی بنیاد پہ ہیں، واضح دلائل ہیں ہر چیز کے لیے، ایک کمپلیٹ سسٹم کے ساتھ۔ منکشفۃ سرائرہ،
راز جو باطن ہے، جو چھپا ہوا ہے، وہ قرآن مجید کا آشکار ہے. قرآن مجید کا جو باطن ہے وہ آشکار ہے، اور جو ظاہر ہے وہ پرنور ہے. یہاں پہ بھی ہمارے علم کی کمی ہے کہ ہم کو جو ہے وہ باطن سمجھ میں نہیں آتا. بی بی کنیز کا باطن بھی آشکار ہے، ظاہر بھی پرنور ہے. مختبطۃ بہی اشیاء، اور اس پہ عمل کرنے والے، اس کو فالو کرنے والے، اگر ہم لوگ اللہ کرے کہ ان میں سے ہوں انشاءاللہ، یہ پر افتخار ہے. اس پہ عمل کرنے کے بعد انسان پر افتخار. پھر اس کے بعد قائد الی الرضوان اتباعہ، یہ قرآن مجید ہم کو لے جاتا ہے، ہماری قیادت کرتا ہے، ہماری رہبری کرتا ہے جنت تک. ہم کو جنت جانا ہے کہ نہیں؟ کوئی ہے جس کو نہیں جانا ہے جنت؟ قرآن چھوڑ کے نہیں جا سکتے. اگر جنت تک جانا ہے، کیونکہ قرآن جنت تک جا رہا ہے، اگر ہم کو جنت تک جانا ہے تو اسی قرآن کو فالو کرنا پڑے گا. قرآن مجید چھوڑ دیں گے تو جنت تک نہیں جائیں گے. آپ پوچھے پھر اہل بیت، تو رسول نے پہلے کہہ دیا کہ دونوں آپس میں جدا ہو ہی نہیں سکتے. یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم نے اہل بیت کو لے لیا، قرآن کو چھوڑ دیا. اہل بیت قرآن کو چھوڑ کے آنے کو تیار ہی نہیں ہے، راضی ہی نہیں ہے. جہاں اہل بیت وہیں قرآن، جہاں قرآن وہیں اہل بیت. اور یہی وہ راستہ ہے جو جنت کا راستہ ہے. جنت کے راستے سے مراد صرف جنت نہیں ہے، جنت کے راستے سے مراد وہ پاداش، وہ انعام ہے کہ جو رضا الہی کی بنیاد پہ ہے. در واقع قرآن وہ کتاب ہے جو رضا الہی کی طرف ہم کو ہدایت کرتی ہے. اور اسی لیے بی بی کا جو جملہ ہے شاید اس کا مفہوم وہی ہو، چونکہ بی بی نے کہا ہے قائد الی الرضوان، رضوان کی طرف. رضوان رضا کے معنی میں ہے. رضوان من اللہ اکبر، قرآن مجید کی آیت ہے کہ اللہ کی ذرا سی رضا کائنات کی سب سے بڑی چیز ہے. تو قرآن وہ سسٹم ہے کہ جو لوگوں کو رضا الہی کی طرف ہدایت کرتا ہے. جب اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو جنت تو بہت چھوٹی چیز ہے. ہم اس لیے تھوڑی خلق ہوئے ہیں کہ ہم کو جنت ہماری زندگی کا مقصد بن جائے. غلط فہمی ہے ہماری. ہمیں کبھی عبادتیں اس بنیاد پہ کرنا بھی نہیں چاہیے کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے. ہم اس لیے خلق ہوئے ہیں کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کر لیں. ہماری خلقت کا، زندگی کا، حیات کا مقصد یہ ہے رضا الہی. جب اللہ کو راضی کر لیں گے تو جنت، کوثر، سلسبیل، فلاں فلاں یہ سب مل جائے گا. وہ اللہ کی رضا کا جو راستہ ہے، اس راستے کی ہدایت قرآن اور اہل بیت کے ذریعے سے. یہ قرآن جس میں دلائل ہیں، جس کا ظاہر پر نور ہے، جس کا باطن آشکار ہے، جس میں یہ صلوات پڑھیں محمد والے محمد. ایک صلوات اور پڑھیں محمد والے. یہ ساری چیزیں ہم کو اللہ کی رضا کے عوض میں خود بخود. اور اسی لیے اس کے بعد کا جملہ، اور یہیں پہ پھر بات کو ہم ختم کریں کیونکہ آگے تھوڑا سا پھر فرق ہے. بہی تنال حجج اللہ المنورہ، اس کے ذریعے سے ہم پہنچتے ہیں اللہ کے روشن، واضح، منور دلائل تک. حجج دلیلیں، دلائل، براہین، ان چیزوں تک ہم پہنچتے. قرآن ان دلائل تک پہنچاتا ہے کہ جو اللہ کے لیے. ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ راستہ رضائے پروردگار کا راستہ ہے، اللہ کی رضا کا راستہ ہے. بس یہیں پہ اس گفتگو کو ختم کریں. کل انشاءاللہ اسی جگہ سے شروع کریں گے. اور ظاہر سی بات ہے کہ آخری گفتگو تو یقیناً خطبہ کمپلیٹ نہیں ہوگا، لیکن کچھ جملوں کے عوض میں اگر کسی کو ابھی تک شاید توفیق نہ ہوئی ہو، ہمیں نہیں لگتا ہے کوئی ایسا ہوگا جس نے ابھی تک خطبہ نہیں پڑھا ہے. بالفرض اگر کسی کو توفیق نہیں ہوئی ہے تو ایک شاید اس کے اندر شوق پیدا ہو جائے خطبے کے پڑھنے کا، اور جس نے پڑھا ہے اس کو مزید شوق ہوگا. اچھا، دوبارہ پڑھ لینا کوئی گناہ نہیں ہے، برا نہیں ہے، بلکہ بہتر سے بہتر ہے. اس کو کہتے ہیں نور علی النور، نور کے اوپر مزید نور ہے، ڈبل کوٹ نور کا. جیسے وہ ہوتا ہے نا، بعض اوقات یہ پینٹ ہوتا ہے ڈبل کوٹ کرتے ہیں تو اور اچھا ہو جاتا ہے. دیکھا کہ نہیں دیکھا؟
ویسی نور علی نور ہے، نور کے اوپر نور. تو اگر ہم مزید پڑھ لیں گے تو وہ اور بہتر ہوگا، کیونکہ ائمہ کے اقوال، اور ظاہر سی بات ہے کہ یقیناً قرآن مجید اس سے بڑی چیز ہے. ان عبارتوں کی خاصیت یہ ہے کہ جتنا ہم زیادہ پڑھتے ہیں اتنا وہ مفاہیم اور اندر سے کھل کے سامنے آتے ہیں، اور جو اس کے اندر باطن ہے چھپا ہوا وہ کھل کے سامنے آتا ہے، واضح ہوتا ہے. تو مزید پڑھ لینا کوئی اس میں نقصان نہیں ہے، سوائے اس کے کہ فائدہ ہے اور بہترین فائدہ ہے. صدیقہ طاہرہ اس دربار میں کھڑی ہو کے یہ گفتگو کر رہی ہیں، یقیناً اس عالم میں یہ گفتگو کر رہی ہیں کہ جب صدیقہ طاہرہ مصائب و آلام سے گھری ہوئی ہیں. آپ دیکھیں، اس چیز کو محسوس کرنے کی کوشش کریں. بی بی کا جو مرثیہ ہے، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علیہ میں سرنا لیالیا، یہ کس بی بی کا مرثیہ ہے؟ بابا آپ کے بعد ہم پہ وہ مصائب ڈھائے گئے کہ جو اگر روشن دن پہ پڑھتے تو تاریک شب میں تبدیل ہو جاتے. اس صابرہ خاتون کا مرثیہ ہے کہ جس نے اپنے پسلی کی چوٹ کو زندگی کے آخری لمحے تک اپنے شوہر سے چھپا کے رکھا. اتنی صابرہ خاتون اگر مصیبت کا شکوہ کرے تو وہ مصیبت پہ چھوٹی مصیبت نہیں ہے، وہ یہی مصیبت ہے کہ جو خطبے میں بیان ہوئی ہے، یہی مصیبت ہے جو خطبے میں بیان. ورنہ بی بی تو مصیبتوں کا مقابلہ کر رہی ہیں، بی بی خود بھی مصیبتیں برداشت کر رہی ہیں، اور جب علی مظلومیت کی عالم میں ظلم ستم برداشت کر کے گھر میں آتے ہیں تو فاطمہ ہے کہ جو علی کی دلجوئی کرتی ہے. کتنی عظیم خاتون ہے واقعی. بعظمت خاتون کی معرفت نہیں حاصل ہو پائی ہم لوگوں کو، اور نہیں ہمارے اندر وہ ظرف وہ درک کرنے کی صلاحیت. صرف ایک روایت بی بی کی اور آپ کی زحمت تمام کہ جس وقت ظالمین اس ارادے سے گئے کہ مولا کائنات کو گھر سے لے کے آئیں گے، دروازے پہ پہنچے، دق الباب کیا. بی بی نے کہا کہ نہیں، ابوالحسن آج گھر سے نہیں نکلیں گے، بار بار کہ ابوالحسن کو گھر سے نکالو. ان لوگوں میں بھی یہ ہمت اسی لیے تھی کہ ان کو معلوم تھا کہ امام علی اس موقع پہ تلوار نہیں اٹھائیں گے، ورنہ کسی کی ہمت نہیں تھی کہ جو علی کے دروازے پہ آ جاتا. جب صدیقہ اس بات پہ راضی نہیں ہوئیں کہ امام علی کو گھر سے نکالا جائے تو وہ لوگ زبردستی دروازے کو کھولنا چاہ رہے تھے، گھر کے اندر گھسنا چاہ رہے تھے، لیکن دروازے کو نہیں کھول پا رہے تھے کیونکہ فاطمہ دروازے کو پیچھے سے پکڑے ہوئے تھے. پھر آخر میں آواز آئی، اور جس چیز کے لیے لوگ پہلے سے روایات کے مطابق ارادہ بنا کے آئے تھے کہ دروازے پہ لکڑی جمع کر دو اور آگ لگا دو، فاطمہ کے دروازے پہ جس فاطمہ کے احترام میں رسول کھڑے ہوتے تھے اس فاطمہ کے دروازے پہ لکڑیاں جمع کی گئی، آگ لگائی گئی. روایت میں ہے کہ فاطمہ کے دروازے سے دھواں اٹھنے لگا، دروازہ جلا. اب وہ چاہتے ہیں، بار بار دھکا دے رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ دروازہ کھولیں، دروازہ نہیں کھل رہا ہے. خود وہ ظالم بیان کرتا ہے کہ ہم نے دیکھا، ہماری نظر پڑی کہ دروازہ کیوں نہیں کھل رہا ہے، دیکھا کہ فاطمہ ہیں کہ جو دروازے کو پکڑے ہوئے. ایک مرتبہ تازیانے سے اتنا سخت حملہ کیا کہ رسول کی بیٹی تڑپ گئی، ایک چیخ نکلی. اب جو تکلیف سے تڑپ کے فاطمہ نے ہاتھ ہٹایا تو اس ظالم نے دھکا دیا، جلتا ہوا دروازہ گرا. رسول کی بیٹی کی جو ابھی چوٹ اور اس زخم سے تڑپ رہی تھی وہ در و دیوار کے بیچ میں آ گئی، جلتا ہوا دروازہ گرا. فاطمہ کی پسلیوں میں تکلیف ہوئی، چوٹ پہنچی، بطن کا محسن شہید ہو گیا. راوی لکھتا ہے کہ جب ہم اندر گھسے، داخل ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ فاطمہ کس درد سے تڑپ رہی ہیں. ایک لمحے کے لیے ہمارے قدم بھی رک گئے، لیکن عمدن ہم آگے اس لیے بڑھ گئے کہ اگر ہم رک گئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا دل پسیج جائے. اتنا سنگ دل، اتنا
شدید ترین ظالم ان الفاظ میں اگر روایت کو بیان کرے تو اس سے احساس ہوتا ہے کہ بیوی کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، کس تکلیف میں تڑپ رہی ہوں گی۔ بہت واضح سی چیز ہے کہ جب خدا نخواستہ کسی خاتون کا بچہ ساقط ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس لائق نہیں ہوتی ہے کہ اپنے بستر سے اٹھے۔ لیکن ہائے فاطمہ، دو بڑی چوٹیں تھیں جو فاطمہ کے پاس تھیں، ایک جناب محسن کی شہادت، دوسرے پسلی کا شکستہ ہونا۔ عزیزوں، یہ پسلی کی چوٹ اتنی خطرناک ہے کہ اگر کسی کے پسلی میں چوٹ لگ جائے تو اس کو اٹھنے بیٹھنے حتیٰ سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن ہائے فاطمہ اسی عالم میں دربار کی طرف گئیں اور جا کے دربار میں کہا، مسجد میں جا کے ان حکمران سے کہا کہ ابو الحسن کو چھوڑ دو۔ عزیزوں، وقت کے ولی کا اتنا خیال کہ فاطمہ اپنی ساری تکلیفوں کو بھلا کے علی کے حفاظت کے لیے مسجد میں پہنچ گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔